नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कामरान अली जेके न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ चेचिया हाउस में। यहाँ पर चौधरी ज़ुहैब बख्श साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नौजवान रहनुमाएँ गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह समझते हैं और सियासत को भी अच्छी तरह समझते हैं। हल्का खड़ी के मसाइल और गवर्नमेंट के क्या कुछ चल रहा है इनसे बात करेंगे, तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में क्या कुछ हो रहा है आपकी नज़र में, क्योंकि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, बाशऊर, क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि देखे जी, एक पूरा जिस तरह हमने 2021 जो साल है ये आम इंतखाबात का साल था, इसमें हमने देखा है कि जिस तरह से नून लीग की गवर्नमेंट अपनी मौत खुद मरी, आस्ता आस्ता कमज़ोर हुई, लोगों की मांगों पे पूरा ना उतर सकी, और फिर लोगों का एक भारी मैंडेट लेके हम यहाँ से पीटीआई को एक लेके चलें और अल्हम्दुलिल्लाह भारी एक जो है हमने मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कायम की है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की क़यादत में, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब की क़यादत में, और पूरी जो कैबिनेट है इस वक्त पूरा उसे ज़बरदस्त किस्म का फंक्शनल। तो साहब ऐसे मेरे नॉलेज में ये बात है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को चेंज करने वाला ये जा रहे हैं, कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, कोई अपसेट होने जा रहा है, कोई वजारतें बदलने जा रही हैं, तो क्या ऐसी बात है? देखें जी, आजकल तो एक कोई खाकरूब या नायब कासद बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये तो आप रियासत के वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी बात है, ये सिर्फ झूठ फरेब या प्रोपेगेंडा हो सकता है, और ये भी मेरा ख्याल है दीगर जमातों की तरफ से हो सकता है। इससे पीटीआई का आप तल्लुक जमात को इस वक्त कैसा देख रहे हैं? जमात के अंदर इत्तेहाद इत्तफाक है या कोई अपने अपने दला बंद है? देखिए, मैं हमेशा से ये इस चीज़ का कायल भी रहा हूँ और हमेशा कहता भी आया हूँ कि वो सियासी जमात ही क्या है कि जो बिल्कुल ही खामोशी के साथ चल रही हो। ये धड़ेबंदी, आपस में एक पॉजिटिव कंपटीशन, ये भी एक जमहूरियत का हुस्न होता है। और एक के विजन के अंदर रहते हुए जो आपके इख्तलाफ राय पैदा हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ें, तो इसमें कोई ऐसी मेरा ख्याल है बात नहीं है। बिल्कुल कम्प्लीटली हम फंक्शनल हैं। जनरली सवाल, शायद मुझे ये सवाल अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन एज ए साफ़ी मेरा ये सवाल बनता है, अगला इलेक्शन जब आएगा, इसी प्लेटफॉर्म से आपकी फैमिली या आपका ख़ानदान होगा या कोई और किसी प्लेटफॉर्म से हो सकता है? देखें जी, अभी तो ये इलेक्शन ही है, थकावट हमें अभी उतरी नहीं है, अभी काम करेंगे फिर अगले इलेक्शन की बात करेंगे। अभी तो मेरा ख्याल है टू अर्ली है, तो मेरा ख्याल है कि अभी तो हमें लोगों का जो मैंडेट है उस पे हम पूरा उतर जाएं, हमारे लिए यही काफ़ी है। ये सब अडाक मुलाजमिन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा अपने हल्के को भी टच करते हैं। अडाक मुलाजमिन के मतलब कहा जाता है कि आपने उनके साथ ज़्यादती की है और आपने जो है ना, उनके जो घर थे वो, उनको रोज़ी रोटी का जो तो मसला था वो सारा आपने ख़राब किया, तो क्या सोचते हैं वाकई आपने ज़्यादती की है उनके साथ? देखिए जी, मैं आपको ये वही बात होगी कि अब पहले तो देखने वाली ये बात है कि वो जो अडाक मुलाजमीन थे उनकी जो अपॉइंटमेंट का तरीका था, या जो उनके तकर्री जो अमल में आई उसका तरीक़ाकार क्या था। क्या वो बिल्कुल ही जो था सिफारिश की बुनियाद पे था, इधर से 4 लोग एक बंदे ने दे दिए, 5 लोग एक ने दे दिए, इस तरह करके पूरी डिपार्टमेंट बन गया। ऐसे तो डिपार्टमेंट चला नहीं करते। बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें मेरिट लाना पड़ेगा, और ये भी जो अडाक एक्ट ख़त्म किया है, इसमें जो पोस्टें हैं ये बाकायदा इनके इश्तिहार दे के टेस्ट इंटरव्यू के ज़रिए जो होंगे वो प्रॉपर वे के साथ, जो समझते हैं कि उनके साथ जाती है वो अपीयर हों उसमें टेस्ट इंटरव्यू में। अगर वो लायक के काबिल हैं तो वो दोबारा सेलेक्ट। सर मैंने दोनों इलेक्शन में देखा, जनरल इलेक्शन में भी, ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा कि आपका बड़ा एक रोल रहा, और आवाम भी आपके साथ काफ़ी जो है ना काफ़ी मिकदार में चली। जब मैंने चौधरी साहब से भी सवाल किया था गुज़िश्ता इलेक्शन में, जब किसी लीडर के साथ आवाम इतने ज़ोर और शोर के साथ चलती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अभी आपके पास आवाम का जम गफ़ीर है और तकरीबन हर बंदा मेरे हिसाब से आपसे नौकरी की बात कर रहा होगा, तो क्या समझते हैं आवाम के ये मसाइल आप हर गल पाएंगे इस दौर में? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही हमारे खिते की बदकिस्मती है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इस खिते में बेइंतहा है। सही है, ठीक है। उसमें पिछली हुकूमतों की भी जहाँ गलती तस्वर की जा सकती है, मैं कोई ऐसी बात नहीं, फिर बात करने का आदी हूँ,
ایک ہماری اللہ کے فضل کے ساتھ قوم پڑھ بھی کافی گئی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تعلیم کی طرف کرونا کی وجہ سے یا ویسے بھی وہ کرونا میں تو کچھ جو پاس ہو گئے وہ ان کی قسمت تھی, آپ تو پڑھے ہوتے تو آپ بھی ان میں ہوتے. تو لیکن کہنے کی یہ بات ہے کہ اب اس پہ پورا اترنا, میرا خیال ہے کہ حکومت اپنی جتنے بھی ریسورسز وہ سارے اپلائی کرے گی, ساتھ اب باقی ریاستوں کی طرح باقی ملکوں کی طرح پرائیویٹ اداروں کو بھی میرا خیال ہے کہ بیچ میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اگر کھڑی کی طرف آتے ہیں, یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے بے شمار مسائل ہیں. ایک روڈ بنی ہے جو آپ کے گورنمنٹ آنے سے پہلے روڈ بنی, تو یہ مطمئن ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم مطمئن ہیں. ایک تو اس پہ جو چھوٹی چھوٹی پلیاں تھی ان کو کھلا کرنا چاہیے تھا, یہ کسی بڑے سبب کا وہ بن سکتی ہیں. اس پہ کوئی احتساب ہوگا کیونکہ آزاد کشمیر میں احتساب کی بڑی باتیں چل رہی ہیں, تو یہاں پہ بھی احتساب دیکھنے کو ملے. آپ دیکھیں 1-1 روپیہ نکالیں گے اگر کسی نے کھایا ہوا ہے, وہ آپ بے فکر ہے. اس روڈ پہ آلریڈی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کافی کام آگے ہی کر چکے ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ باقی اس میں جو چور ہیں ان کو ہم سامنے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. دربار اعلی کھڑی شریف کی روڈ ہے, یہ جو مین روڈ ہے جو میرپور تک جاتی ہے, آپ ہی روز پہ سفر کرتے ہیں, اس والے سے ایک جو ہے نا اسٹے آرڈر بھی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا, تو اس پہ کیا سوچتے ہیں, یہ کیسا کام ہونا چاہیے کیونکہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے, مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, زائرین بھی یہاں پہ آتے ہیں. جس طرح یہ نہر پہ بنی ہے اتنی روڈ سے کام چلے گا یا کوئی بڑا اسٹے ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, وہ میں جو اسٹے آرڈر لینے والے ہیں نا ان کے لیے میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دوں گا کہ وہ جو مرضی کر لیں. صحیح ہے. وہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا فیز انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے. صحیح ہے. اور آج میں کوئی پہلے بڑی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن جو ہم اپنا لائن آف ایکشن بنا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کھڑی شریف میں تاریخ کے سب سے بڑے ڈیولپمنٹ فنڈز آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ روڈ اس کا ایک حصہ ہے, ہم آگے لکھ کے دے چکے ہیں, اور جو دوسری پارٹی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے وہ کریں, ان کا یہ بنیادی حق ہے وہ کریں. لیکن وہ اگر کہتے ہیں کہ وہ روک سکیں گے اس روڈ کو تو ہم انشاءاللہ عدالت میں سرخرو ہو گے اس روڈ. میں آج بھی ایک حکومتی شخصیت کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں ایک بڑے منصوبے لے کے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ جو ہے نا سیاحت کے حوالے سے بھی بڑا کام کریں گے. میرپور میں کوئی سیف سٹی پروجیکٹ یا کوئی بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تو جو ہے آپ کو غالباً پتہ ہوگا کہ جو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے کے نتیجے میں ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا, جو وہ اپنی یہاں پہ جب تک آئے اپنی تقریر میں بھی کہتے رہے کہ میں بہت بڑا پیکیج دوں گا, تو وہ 500 ارب کا پیکیج ہے. صحیح ہے. اور اس پیکیج میں ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر بہت آگے نکل جائے گا, اسپیشلی روڈ انفراسٹرکچر میں اور ساتھ سیاحت میں. یہ دو ہمارے مین ٹارگیٹڈ ہیں. کچھ ہم نے اب اسے ٹلٹ کیا ہے ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف بھی. صحیح ہے. تو انشاءاللہ یہ جو 3 ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ اس 500 ارب کا ایک واضح. آخر میں 2 سوال کروں گا. الیکشن میں بھی باتیں چلتی رہیں کہ پچھلے الیکشن میں آپ کے مخالفین بھی یہ وعدے کرتے رہے لیکن وہ پورا نہ ہو سکا. گیس کے حوالے سے کھڑی شریف سے گیس گزر کے جاتی ہے, برخرما سے گزر کے جاتی ہے, اس حوالے سے کوئی آپ کی ہے؟ دوسرا ایئرپورٹ کے حوالے سے اکثر بیرسٹر صاحب بھی بات کیا کرتے تھے, اس دفعہ کوئی ہے اس طرح کی چیز یا نہیں؟ دیکھیں جی, یہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا میرے خیال سے کہ اس میں دونوں جو چیزیں ہیں کہ ایک میں بیر صاحب سے اکثر مذاق بھی کیا کرتا ہوں کہ یہ جو سوئی گیس ہے یہ تقریباً ہمارا آدھا حلقہ ویسے کور کر رہی ہے جاتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہ اس میں ہم نے شروع بھی کیا تھا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ سوئی گیس بیرسٹر سلطان محمود صاحب اپنے دور حکومت میں لے کے آئے تھے, اور یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے ہی کھڑی میں لے کے آنی ہے. اس میں ہم کچھ کوشش کر چکے. 4 گاؤں میں نے انیشیلی اس میں رکھوائے تھے. صحیح ہے. جو یہ جب ہماری پاکستان میں گورنمنٹ قائم ہوئی, وہاں کے جو اس وقت منسٹر تھے ان کے ساتھ ہم نے لیز کر کے, اور اب اس سے بہت زیادہ ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے. صرف کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سوئی گیس جو ہے یہ سردی میں فریز بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ایسے اور ایشوز ہیں کہ جو ہم انہیں کلیئر کر کے انشاءاللہ اسی دور میں. اور جو دوسری بات آپ نے کی
وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہمارے یہ آپ کے خاندان کا ایک خواب بھی ہے اگر سیاسی طور پر بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک ہمارا خواب بھی ہے ایئرپورٹ کا، ہوں، اور بیر صاحب لاتعداد بار وہ کہتے رہے، یہ ان کی ذاتی طور پہ خواہش بھی ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانی اور بالخصوص اوورسیز کشمیری ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، بالکل صحیح ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پہ آ کے بھی 2-2.5 گھنٹے کا سفر کریں گھر آنے کے لیے، یہاں سے انہیں 10-15-20 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جو پچھلی بار 2011 سے 2016 کے درمیان گورنمنٹ آئی، اس میں ارشد صاحب منسٹر تھے، صحیح ہے، اس پہ ہم نے اس پہ کام بھی کیا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کچھ ٹیمز آئی، انہوں نے ایریا بھی کوئی مارک کیا۔ یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، آپ کے مخالفین سے میری اکثر بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کھڑی اور میرپور یا آزاد کشمیر کا کوئی ایسا جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ ایئرپورٹ بن سکتا ہے، تو آپ کو جگہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بن سکتا ہے؟ وہ تو ان کی چھوٹی سوچ ہے نا جی، وہ چھوڑیں، وہ صحیح ہے، انہیں ایئرپورٹ چھوڑو، انہیں یہاں پہ جب میں آپ کو ایک اور بات تھی، آپ نے بہت مجھے ایک بات یاد کرا دی، جب بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ڈیول کیریج وے میرپور میں انٹروڈیوس کی بالکل تھی، صحیح ہے، تو تب یہ لوگ کہتے تھے یہ اتنی بڑی روڈوں پہ انہوں نے جہاز اتارنے ہیں، اتارنا صحیح ہے، اور انشاءاللہ ایسی بڑی روڈیں ہوں گی جنہیں ہم رن وے کہیں گے، جن پہ جہاز انشاءاللہ اتریں گے بھی، یہ ہمارا ایک خواب ہے اور انشاءاللہ مجھے یہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آخر میں آپ نوجوان ہیں کیونکہ 12ویں پڑھے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ نے سیاست کو بھی کافی دیکھا، کشمیر کا حال کیا سوچتے ہیں اپنے نقطۂ نظر سے، نوجوان ہونے کے ناطے کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، کشمیر کا جیسا کہ بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسا اکثر جو لوگ اس خیال میں پڑ جاتے ہیں کہ جی اس کا سلوشن کیا ہو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نانا مرحوم انہوں نے، اس کے بعد بیرسٹر صاحب نے، ہم نے ایز اے فیملی، اور جو بڑی فیملیز ہیں، سردار ابراہیم صاحب، سردار عبدالقیوم خان صاحب اور جتنے ہیں، تو ان کا ایک بڑا کلیئر ویژن تھا اس پہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آج کے جو وہ نئے چند سیاستدان ہیں انہیں شاید وہ ویژن نہ پتہ ہو، لیکن وہ ایک بڑا کلیئر ویژن تھا، اور وہ یہ تھا کہ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری کریں گے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بیر صاحب اپنی تقریروں میں لاتعداد بار عمران خان صاحب سے ایک بار ملاقات ہے میرے نالج میں، اور ایسی چیزیں انہوں نے کہا جی یہ آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کہ کشمیری کو فیصلہ دے، میں اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا پوری قوم کی اس کے اوپر۔ عمران خان صاحب کی بات ہی کہا جاتا ہے انہوں نے بیچ دیا ہے، تو ایسی بات ہے؟ نہیں جی نہیں، بیچ کیا دیا ہے، ہم کشمیری اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں کوئی بھی بیچ کے چلا جائے یا کچھ بھی ہو جائے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی عمران خان صاحب، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بہتر طریقے سے ابھی تک وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہمارا مقدمہ لڑے، اتنا اور کوئی بھی نہیں لڑا۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے چودھری صاحب کی بات سنی، یقیناً گورنمنٹ ہے، اس کے مسائل ہیں، ابھی نئی نئی گورنمنٹ ہے اور آگے چل کے مجھے امید ہے کہ یہ گورنمنٹ آزاد کشمیر میں کم از کم اچھا ڈلیور کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے کامران کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔